بحر الکاہل کی گہرائی کو تو انسانوں نے ماپ لیا ہے، انسانوں نے اس کا حساب کر لیا ہے، لیکن ماں کی محبت کی گہرائی کا حساب نہ آج تک کوئی کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ یہ وہ ممتا ہے، اس ممتا کی جوبن اور جوانی اور طغیانی اس کا لفظوں حرفوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا، بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی زیادہ قربت ہوتی ہے کہ کسی حال کے اندر بھی بعض دفعہ اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ باپ کے کندھوں سے بہتر بچوں کے لیے دنیا میں کوئی سواری نہیں۔ اس وقت بڑی اعلیٰ ترین سواریاں وجود میں آ گئی نا، لیکن اس اچھلتے پھدکتے مچلتے بچے کے بچپن میں جو اس کو باپ کے کندھوں کی سواری میسر ہے، اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ہے۔ اور ماں کی گود سے بہتر جنت کی کوئی کیاری نہیں ہے، ماں کی گود سے بہتر جنت کی کوئی کیاری نہیں ہے۔ جو سکون بچے کو ماں کی گود میں آتا ہے، وہ سکون اس کو پھولوں کی سیج میں لٹا دو سلا دو، اس کو وہاں نہیں آئے گا۔ ماں کی گود میں اس کو سکون ملتا ہے، چیختا چلاتا روتا بلکتا بچہ اگر اس کو پکڑ کے اس کی ماں کی گود میں آپ رکھیں گے تو وہ ایک ہی لوری سے اس کے سارے غموں کو غلط کر دیتی ہے، سارے غموں کا علاج کر دیتی ہے۔ اس لیے تو کسی نے ماں کی محبت میں کہا نا کہ میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر صبح کو جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ یہ محبت ماں کے دل میں اللہ نے رکھی، باپ کے دل میں اللہ نے رکھی۔ اسی لیے تو ماں کے قدموں میں جنت رکھ کے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ پہلے ماں کے قدموں میں جنت رکھ کے کہا یہ تیری جنت ہے۔ اگر اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر باپ اس جنت کا دروازہ ہے، گویا اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ ایک محبت کی نگاہ سے ایسے جیسے چلتا 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 حاجی حرم میں پہنچتا ہے نا، تو حرم میں جب پہنچتا ہے تو سر جھکا کے چلتا ہے اور آگے جا کر جب اوپر کی چھتری ختم ہو جاتی ہے اور چھت ختم ہو جاتی ہے تو جو ہی چھت ختم ہوتی ہے یوں حاجی نظر اٹھاتا ہے تو سامنے اللہ کا گھر ہوتا ہے، سامنے حجر اسود ہوتا ہے۔ یہ وہ نظر ہوتی ہے کہ اس نظر کے پڑتے ہی اللہ کہتے ہیں میں نے تیری بخشش کر دی ہے، میں نے تیری مغفرت کر دی ہے، تو جو دعا مانگے گا ابھی میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جس طرح حاجی یہ منظر پیش کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بیٹا یا بیٹی صبح کو اٹھتا ہے اور آنکھیں ملتے ملتے اٹھتا ہے اور آنکھیں ملتے ہی جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے یا امی ہوتی ہے یا ابا ہوتا ہے، یا امی ہوتی ہے یا ابو ہوتے ہیں۔ بس ایک نظر جو پڑ گئی، پیارے پیغمبر نے مجھے آپ کو بتا دیا، یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے جس نے دن کی پہلی گھڑی میں ایک حج ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک حج ادا کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، ہم بھی گھروں میں رہتے ہیں، تو بعض مرتبہ تو پھر بار بار یوں نظر اٹھتی ہے تو ماما کے چہرے پر، اماں کے چہرے پر، والد گرامی کے چہرے پر
حضور نے فرمایا اگر 100 مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں ایک حج عطا کریں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے والدہ کا، والد کا۔ اسی لیے حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ جو قرآن حکیم میں بتایا یا پیارے پیغمبر نے بتایا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ لیکن حقوق العباد کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑے گناہوں کی تفصیل میں جو گناہ بتایا وہ والدین کی نافرمانی۔ ایک حدیث کے اندر تو دونوں کو اکٹھا کر کے بتایا، دیکھو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور خبردار والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ باقی گناہوں کی سزا تو ہو سکتا ہے آخرت میں ملے، لیکن اس گناہ والدین کی نافرمانی کی گناہ دنیا ہی کے اندر انسان بھگت کر جاتا ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ اس گناہ کی سختی کا اور نحوست کا اندازہ کریں کہ صحابی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اللہ کے انبیاء کے بعد اگر ساری دنیا کے ولی مل جائیں، اولیاء مل جائیں، ایک صحابی کی درجے کو تو پہنچنا دور ہے، اس کی ایک نگاہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام، مگر آخری وقت ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، پوچھنے لگے، عرض کیا گیا اللہ کے نبی ان کی والدہ ان سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب والدہ راضی نہیں ہو رہی تو ایک تدبیر کی۔ اللہ کے نبی بڑی حکمت والے، وہ کیا کریں پھر، یہ تو تڑپ رہے ہیں۔ تو صحابہ سے کہا لکڑیاں اکٹھی کریں نا ذرا، تو پھر ان کو آگ لگا دیتے، حالانکہ آگ لگانی نہیں تھی۔ ایسے جملہ ارشاد فرمایا، تدبیر کی۔ جب یہ بات ان کی والدہ کی کانوں میں پڑی، فوراً باغی ہوئی آئی، اللہ کے نبی میرے بیٹے کا ایسا نہیں کرنا، میں نے ان کو معاف کر دیا، جو ہی والدہ کی زبان سے نکلا میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ادھر ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ماں کے ایک جملے نے کلمہ جاری کروا کے جنت کا مالک بنا دیا، جنت کا وارث بنا دیا۔ تو ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ نے اپنے عبادت کے ساتھ اس کو جوڑ کر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لب کشائی کی گنجائش تو اتنی بھی نہیں چھوڑی، کسی کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں ہوا، صرف ماں باپ کے لیے استعمال ہوا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اگر کبھی حالات مشکل سے مشکل کیوں نہ آ جائیں، مشکل حالات سے تم دوچار ہو جاؤ، اس وقت بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اف تم کہو گے اور تکلیف ان کو پہنچے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بچے کے سر میں جب درد ہوتا ہے، بچی کی سر میں جو درد ہوتا ہے تو وہ درد اس کے سر میں ہوتا ہے، لیکن ادھر درد ماں کے دل میں ہوتا ہے، ادھر درد ماں کے دل میں ہوتا ہے۔